بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، کل گزشتہ سبق جو تھا وہ نفی شرک فی الدعا کے بیان میں تھا۔ تو شرک فی الدعا کے دو عنوان تھے، ایک اثبات الدعاء للہ تبارک و تعالی کہ دعا اور حاجت صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے ہونی چاہیے اور مانگنی چاہیے، اور دوسرا عنوان اس میں قرآن کا یہ ہے کہ نفی الدعاء عن غیر اللہ، کہ دعا غیر اللہ سے یعنی مخلوق سے، اللہ کے ما سوا سے نہیں مانگنی ہے، اور اگر کوئی مانگے گا تو یہ شرک کہلائے گا۔ اس کو شرک فی الدعا کہا جاتا ہے۔ اصل میں چونکہ شرک فی الدعا کا مسئلہ یہ تیسرے نمبر پر ذکر کیا ہے اشراک کے اربع 4 قسموں میں۔ پہلی قسم شرک فی العلم تھا، اور دوسرے نمبر پر شرک فی التصرف، تیسرے نمبر پر شرک فی الدعا کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو شرک فی الدعا ہے یعنی غیر اللہ سے مانگنا، یہ متفرع ہے شرک فی العلم اور شرک فی التصرف پر، کیونکہ جو غیر سے حاجت مانگتا ہے اور غیروں کے سامنے جھکتا ہے، ان سے اپنے مشکلات میں ان کو پکارتا ہے، تو اس کا غیر کے بارے میں یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ وہ عالم الغیب ہے، وہ میرے حال سے خبر ہے، اور وہ مالک ہے نفع اور نقصان کا اور ضرر کا، مجھ پر تصرف اور اختیار رکھتا ہے۔ اس لیے اس بنیاد کے اوپر وہ غیر سے پھر پکارتا ہے، اپنی حاجتیں مانگتا ہے۔ تو شرک فی الدعا اصل میں یہ اس عقیدہ اور اسی پر بنا ہے کہ اس کے اندر پہلے سے علم الغیب اور عقیدہ تصرف اور قدرت کا غیر کے اندر مانتا ہے، تو اس لیے تیسرے درجے پر شرک فی الدعا کا ذکر ہے۔ جو نفی کا عنوان ہے کہ غیر اللہ سے دعا مانگی تو اس پر کیا احکام مرتب ہوتے ہیں، تو سب سے پہلا حکم جو اس پر مرتب ہوتا ہے قرآن نے وہ ارتداد کا حکم لگایا کہ یہ انسان جو غیر اللہ سے دعا مانگتا ہے، حاجتیں مانگتا ہے، یہ مرتد ہو جاتا اگر پہلے سے اسلام میں داخل ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 71 ہے، اور اس کے اندر یہ آیت کا آخری حصہ جو ہے وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ، کہ ہم مرتد ہو جائیں گے بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے ہدایت دی ہے کہ اگر ہم نے غیر اللہ کو پکارا، یعنی ما لا ينفعنا، قل ندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا، ان کو پکارا جو ہمیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، تو ہم مرتد ہو جائیں گے۔ تو ارتداد کا حکم لگا ہے۔ دوسرا حکم اس پر کفر کا ہے، یہ سورہ مومنون کی آخری آیت ہے، بالکل آخر میں وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، بے شک جو اللہ کے سوا کسی اور کو حاجت روا مانے، مشکل کشا مانے اور اس سے دعا مانگے، اس پر اس کے پاس کوئی دلیل بھی نہ ہو، تو اس کا حساب اللہ کے ذمہ ہے، اور یقیناً کافر لوگ کامیاب نہیں ہیں۔ الکافرون کہا ہے، تو الکافرون کس کو کہا ہے؟ الذی یدعو مع اللہ الہا آخر، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارے، تو اس کو کافر کہا ہے۔ تیسرے نمبر پر جو ہے وہ اس کو شرک کہا گیا، یعنی غیر اللہ سے پکارنے کو اس کو شرک کہا ہے۔ سورہ فاطر کی آیت ہے، آیت نمبر 14، آیت کے آخری حصے میں کہا وَيَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، کہ وہ تمہاری شرک سے، ای بدعائکم، وہ تمہاری دعا سے انکار کریں گے۔ تفسیر سراج المنیر خطیب شربینی کی ہے، انہوں نے بشرککم کا معنی بدعائکم کے ساتھ کیا ہے کہ جو غیر سے مانگتا ہے اس کو شرک کی دعا، غیر اللہ کو شرک کہا ہے۔ اسی طرح اس کو ظلم عظیم کہا ہے، سورہ یونس کی آیت نمبر 106 کے اندر ہے وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، نہ دعا مانگ ان سے جو نہ نفع نقصان دے سکتے اللہ کے سوا، اگر آپ نے ایسا کیا تو فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، بے شک آپ ظالموں میں سے ہوں گے۔ یعنی غیر اللہ کو پکارنا یہ ظلم عظیم ہوگا، ظلم ہوگا، جو کہ شرک اور کفر ہے۔ اسی طرح غیر اللہ سے مانگنے کو ضلال بعید کہا ہے، اور یہ سورہ حج کی آیت نمبر 12 کے اندر ہے، سورت کے آخر میں ہے ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ، یہ جو غیر اللہ سے مانگتے ہیں یہ ضلال گمراہی ہے، اور ایسی گمراہی البعید، بعید معنی البعید عن الحق بمراحلہ، جو حق سے کئی مرتبہ کئی مرحلوں میں دور ہے، انسان گویا کہ حق سے بہت دور چلا گیا۔ اسی طرح یہ جو ہے غیر اللہ سے مانگنا
یہ حرام ہے اور یہ تحریم ہے کیونکہ اس میں نہیں آئی ہے، اور نہیں جب مطلق وارد ہو تو وہ حرام حرمت پر دلالت کرتی ہے۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 88 ہے، وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، کہ اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکاریں۔ تو یہاں مطلقاً نہیں کی گئی کہ لا تدعو، جیسے کہ لا تقربوا الزنا ہے، زنا کے قریب مت جاؤ، تو نہیں حرمت پر دلالت کرتی ہے۔ غیر اللہ سے مانگنے کو اس کی سزا جہنم قرار دیا ہے۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 60 کے اندر ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ تفسیر ابن کثیر رحمہ اللہ نے عن عبادتی کے اندر معنی کیا کہ عن دعائی، جو میری دعا سے انکار کرتا ہے، مجھ سے نہیں مانگتا، تو یہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اور داخرین، داخر کہتے ہیں ذلیل، تو ذلیل جو ہوگا وہ وہی ذلیل اس کو کہا جاتا ہے، یعنی جس کو جہنم میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، یہ کافر کے لیے، گویا کہ غیر اللہ سے مانگنے والا کافر ہے۔ سورہ کہف کی آیت کے اندر اس کو شطط کہا گیا ہے۔ شطط کا معنی ظلم میں حد سے نکل جانا، یعنی بکواس اور بلا دلیل بات کرنا۔ اصحاب کہف نے کہا لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا، ہم اللہ کے سوا کو نہیں پکاریں گے، کیونکہ اگر اللہ کے سوا کو پکارنا اگر ہم نے ایسا کیا تو لقد قلنا اذا شططا، گویا کہ ہم نے حد سے بڑھ گئے، ظلم میں آگے بڑھ گئے اور ہم نے بکواس اور بلا دلیل بات کی ہے۔ اسی طرح استدلالی وجہ، استدلالی کا مطلب یہ کہ ہم دلیل پکڑتے ہیں ایسی آیات سے کہ جس میں اسباب دعا غیر اللہ سے منتفی ہے، یعنی غیروں کے اندر جو انسان غیر سے مانگتا ہے اس میں اسباب دعا، حاجت پورا کرنا، مشکل کشائی، انسان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی جو اسباب ہے وہ ان کے اندر موجود نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اس میں سورہ اعراف کی آیت ہے کہ ان الذین تدعون، آیت نمبر 194 اور 95، ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو، عباد امثالکم، وہ تمہارے جیسے بندے ہیں، یعنی محتاج ہے، جیسے تم محتاج ہو تو وہ بھی محتاج ہے، تو ان کے اندر احتیاج پایا جاتا ہے، وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ اور سورہ حج کی آیت کے اندر ہے لن یخلقوا ذبابا، آیت نمبر 63 ہے کہ وہ مچھر تک بھی نہیں پیدا کر سکتے۔ اور اسی طرح ایک آیت کے اندر ہے ما یملکون من قطمیر، کہ وہ کھجور کے چھلکے کے مالک بھی نہیں ہے۔ اور سورہ فاطر کی آیت میں ہے لا یسمعوا دعاءکم، وہ تمہاری دعا کو سنتے نہیں ہیں۔ تو جو تمہاری دعا کو سن نہیں سکتا اور جو تمہارے چھلکے کے برابر بھی وہ مالک نہیں ہے، اس کے پاس اختیار نہیں ہے، وہ پیدا نہیں کر سکتا، وہ مدد نہیں کر سکتا۔ اس طرح سورہ اعراف کی آیت میں ہے الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا، کہ ان کے پاؤں نہیں ہے جس کے ساتھ چل سکیں، اور ان کے ہاتھ نہیں ہے جس کے ساتھ وہ پکڑ سکیں، اور ان کی آنکھیں نہیں ہیں۔ لا یملکون کشف الضر عنکم، سورہ اسراء کے اندر ہے کہ وہ تم سے تکلیف دور کرنے پر قادر ہی نہیں ہے۔ ولا تحویلا، تکلیف دور کرنے تو دور کی بات ہے، اس کو آسان بھی نہیں کر سکتے، یعنی ہلکا بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے غیر اللہ سے نہیں مانگا جائے گا۔ ان آیات کے اندر یعنی ان اسباب کی نفی کی گئی ہے جو حاجت مانگنے پر دلالت کرتے ہیں، یہ اسباب ان کے اندر موجود نہیں، اس لیے غیر اللہ سے نہیں مانگنا چاہیے۔ آخر ہے وہ زجر ہے، یعنی غیر اللہ سے مانگنے پر اللہ تبارک و تعالی نے ڈانٹ ڈپٹ کی ہے، غصہ کیا ہے، اللہ نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ سورہ صافات کے اندر ہے اتدعون بالا، تم بال کو پکارتے ہو، بال ایک بت تھا، مانا اس پر زجر کیا ہے۔ اور اس طرح تکلیف میں تم اللہ کو پکارتے ہیں، جب مصیبت میں اور سمندر میں کشتیاں پھنس جاتی تھی مشرکین کی تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اور جب اللہ ان کو نجات دیتا تھا فلما نجاہم الی البر، تو پھر اب اذا ہم یشرکون، تو وہ شرک کرتے تھے۔ سورہ روم کے اندر سورہ یونس کی آیت نمبر 23 اور 22 کے اندر اس پر زجر کیا گیا ہے۔ تو اس طرح احادیث کے اندر بھی یہ مسئلہ ذکر کیا ہے۔ تو غیر اللہ سے دعا مانگنے کے اوپر یہ مختلف احکام مرتب ہوتے ہیں، گویا کہ شرک ہے، اور گویا کہ یہ کفر ہے، یہ ظلم عظیم ہے، یہ ذنب اکبر ہے، بہت بڑا گناہ ہے، یہ ارتداد ہے، اور یہ شطط ہے، بکواس ہے، اور اس کی سزا جہنم ہے، اور یہ کفر ہے، اور یہ حرام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ ہی سے مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی چونکہ دعا ایک بہت اہم چیز ہے، دعا مخ العبادہ، عبادت کی مغز ہے، اور دعا جو ہے وہ اللہ کے ہاں بہت اکرم چیز ہے، اور دعا میں عاجزی ہونی چاہیے، زبان کے ساتھ عاجزی بھی، اور مطلب یہ ہے کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ سے امید کے ساتھ اور ساتھ ساتھ رجا اور خوف کے ساتھ، اور انسان حرام سے بچے اور اللہ سے یقین کے ساتھ مانگے، تو یہ ایک عظیم عمل ہے قرآن و حدیث کا، اور عظیم عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ
ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.